الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی والآل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، جلال باری عتاب میں ہے۔ اور آگے بڑھ کر اس پس منظر کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اور خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر نور کے بعد قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاکیزہ نفوس والوں کو بھی، یعنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں چند باتیں، اور اپنے اسلاف نے اس عمل پر کتنی سختی کے ساتھ عمل کیا، اور توبہ کے بعد پھر اللہ نے انہیں کس شان کا مالک بنایا، وہ ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں بہت سارے بزرگوں نے اپنی اپنی زندگی کے وہ مراحل بھی پیش کیے کہ جس میں انہیں ٹھوکر لگی، اسی دن سے دل کی آنکھ کھلی، پھر وہ راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ جیسا کہ آج ہر شے میں دیکھ لیں آپ، برکت ختم ہے، کوئی چیز میں برکت نہیں ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ ہماری محبتوں میں بھی برکت ختم ہو چکی، ہمارے رزق میں بھی برکت ختم ہو چکی، ہمارے وقت میں بھی برکت ختم ہو چکی، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ختم ہو چکی۔ ہم نے اور آپ نے کبھی ان معاملات پہ غور کیا کہ آخر یہ بے برکتی کیوں ہیں؟ تو ساری برکتوں کے رخصت ہونے کا اگر مجموعی طور پر کوئی ایک سبب تلاش کیا جائے تو سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہ واضح ہوگا کہ ان تمام برکتوں کے اٹھ جانے کی ایک واحد وجہ یہ ہے، اور وہ ہے ہمارے گناہ۔ اب گناہ کا دور دیکھ لیں، بے حیائی عام ہے، برہنہ پن عام ہے، فحاشی عام ہے، گالی عام ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بدگوئیاں عام ہے، غیبت عام ہے، جھوٹ عام ہے، یعنی جس نحس پر بھی آپ نظر دوڑاؤ گے گناہ کے، تو وہ سارا گناہ کا میدان مطلب گناہوں کے دلدل سے بھرا پڑا ہے، اور یہی وہ واحد گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات سے برکتیں اٹھا لی گئی ہے۔ آج لوگ چلا رہے ہیں۔ کل کی میں بات بتاؤں کہ کسی بندے نے کہا کہ آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ تاجر بیچارہ صبح سے شام تک دکان کھول کر بیٹھتا ہے، بوہنی کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج سینکڑوں لوگ اس دلدل کی وجہ سے آج بے روزگار ہو چکے ہیں۔ حد تک کہ میں تاجروں کی بات کیا کروں، میں اپنی خود کی بات کر رہا ہوں، اور اس فیلڈ سے جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں آپ دیکھ لیں، دنیا بھر کے تمام ادارے بند ہیں، دارالعلوم بند ہے، مدرسے جو مکتب چلتے تھے نا وہ بھی اگر ظاہری طور پر ہے تو وہ بھی بند ہے، خفیہ طور پر چل رہے ہیں خالی، اور باقاعدہ آدھی تنخواہیں ادارے غالباً دے رہے ہیں، یعنی رزق میں نصف حصہ کاٹ دیا گیا، یعنی اہل علم پر بھی یہ عذاب ہے۔ جتنے بھی پیرانے نظام تھے بڑے بڑے دورے کرتے تھے، ہر جگہ مریدوں کے پاس جاتے تھے، آج سب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی ان کی روزیوں پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی، برکت ختم ہو گئی۔ آج گھر میں جو فیملی کے ممبران سالوں سے یکجا نہیں رہ پاتے تھے، آج سالوں کے بعد 6-7 مہینے سے ایک ہی گھر میں ڈپریشن کا شکار ہے، ہر کوئی کسی کے ساتھ عداوت ہی عداوت، نفرت ہی نفرت کر رہا ہے۔ یہ بے برکتی ہے، یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کہیں کہ برکاتی صاحب ہم نے کون سا قتل کر دیا ہے، ہم نے کہاں شراب کی بوتل اٹھا لی؟ آپ 8 دن تک ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اب تھوڑا غور تو کیجئے۔ اب سب کے پاس تعویذ بنانے جا رہے ہیں، دورے بنانے جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اتنے ختم ہو رہے ہیں، اتنی درگاہوں پر حاضری ہو رہی ہے، پھر بھی کچھ نہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں۔ گناہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کبھی ایک مسئلہ 14 تاریخ سے لے کر ابھی
दूसरी तारीख में अभी उछल गया है। तो मीडिया पर नजर आ रहा है कि एक बच्ची पर रेप हुआ, मार दिया गया, जला दिया गया, हुहाट हुआ पूरे हिंदुस्तान में, हो रहा है। यानी इतनी दूर पर अगर एक गुनाह ऐसा सादिर हो जाए तो हुहाट है, पूरी दुनिया हाथ में लेकर लोग घूम रहे हैं। और क्या इतना बड़ा हादसा हो गया, हम उस हादसे की मजम्मत नहीं करते हैं। यानी उस बच्ची पर हमारा भी ये हिस्सा है कि अगर किसी भी कौम की बच्ची है, अगर उस पर ये हुआ है, हमें दर्द है, हमें तकलीफ है, लेकिन थोड़ा गौर तो करें कि ये तो एक राज था जो काफिरों का था तो खुल गया। आज हमारे सैकड़ों गुनाह ऐसे हैं जिस पर अल्लाह की सत्तारियत का पर्दा लगा हुआ है। थोड़ा अफसोस करें जवानों, गौर करें, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह कौन सा आप लेने जा रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि हमें तो कोई पूछ नहीं रहा है, हमारे माँ बाप नहीं पूछते हैं, हमारे पीर साहब नहीं पूछते, हमारा उस्ताद भी नहीं पूछता, हमें कौन पूछने वाला है? मैं आपको इस गुनाह की नहुसत कितनी बड़ी है और ये कितना बड़ा गुनाह है उसको सुना रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, एक औरत हाजिर हुई, उसने अरीज़ा पेश किया, कहा हुजूर तौबा करने हाजिर हुई हूं। फरमाया गुनाह बता, इकरार जुर्म कर। उसने कहा हुजूर जिना करवा लिया था, जिना में मुलविस हुई, उसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी हराम की औलाद जनी मैंने। कहा फिर मैंने अपने हाथों से उस बच्चे को कत्ल कर दिया। सच सच बताना, अभी हादसा हुआ यूपी में, सब की नज़र मीडिया पर है ना, अब थोड़ा हदीस पर भी नज़र रखें, किसी अच्छे दोस्त बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हर हफ्ते में दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी अपने इज्तिमात मुनाकिद करती है। जाते हैं आप? कहा मौलाना वहाँ क्या जाएं, और जहाँ ढोल तमाशे, नाच गाने, फिल्में, ड्रामे ये सब दिखाते हो तुम, सब जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं अगर वहाँ नहीं जाएंगे ना तो उसको बुरा लग जाएगा, थोड़ा अपनी जो है ज़िंदगी पर रहम करें, ऐसी जगहों से बच्चे किसी अच्छे के पास जाएं। सुने, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो औरत आकर इकरार जुर्म करती है उसकी ये सिर्फ 2 गुनाह हैं। पहला ये गुनाह के जिना, दूसरा कत्ल। अब अल्लाह के कलीमुल्लाह होने के बाद भी उन्होंने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह के ख़ास कलीमुल्लाह हैं जिन्हें अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल है। फ़ौरन इरशाद फरमाया निकल जाओ। कहा क्यों? कहा इतना बड़ा जुर्म करके आई है कि कहीं तेरे गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह का अजाब कहीं यहीं न उतर पड़े। उसे बाहर निकाल दिया हम। वो गई औरत, लेकिन जैसे उसने दरवाजे से कदम बाहर रखा ना तो अल्लाह की ज़ात देखिए, अपने बंदों से कितना वो प्यार भी करता है और कितने बड़े बड़े जुर्मों के आड़े वो पर्दे भी रखता है। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अल्लाह के हुक्म से सलाम पेश किया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। कहा मूसा इसे क्यों निकाल दिया? कहा भाई जिब्रील ये इतना बड़ा गुनाह करके आई थी और मैं उसे निकाल न देता तो कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाता। दिल के कानों से सुनो, खाली हफ्ते की 2 रकात जुमा की पढ़ने वालों, उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुदा का पैगाम ये सुनाया कि अल्लाह का पैगाम यह है कि इस औरत ने जो गुनाह किया ना इससे भी बढ़कर गुनाह है, और वो गुनाह एक ये है। कहा क्या? कहा अगर कोई जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क कर दे तो फरमाया ये औरत से भी बड़ा मुजरिम और पापी है। दिन में 5 मरतबा हम जिना से बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप सबको बता रहा हूं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी बारगाह में अर्जी रख रहा हूं, जोर से बोलता हूं, तनकीद मत समझना, दर्द बता रहा हूं। हम और आप नमाज छोड़कर इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, जैसे किसी का मर्डर हो जाए हम सब रोड पर आ जाते हैं। हम रोजाना दिन में 5 मरतबा कत्ल से भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कब तौबा करेंगे आप? कब अल्लाह की बारगाह में झुकना सीखेंगे? मैं तो मशवरा देता हूं जो 5 वक्त के नमाजी हैं सबको, अल्लाह अगर आपको तौफीक दें, खाली आपकी नमाजों से भी काम नहीं होगा। आप अल्लाह अगर आपको तौफीक दें, इतवार का दिन फिक्स करें जिसमें आप सब कारोबार वाले छुट्टी पर हो,
اپنے اپنے علاقوں میں نکلو اور باقاعدہ نماز کی دعوت دو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے نمازیوں کی نحوست کی وجہ سے کہیں اللہ میں بے برکتی کا اتنا شکار نہ کر دیں کہ کہیں ہماری آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں کہیں بھیک کے کٹورے نہ آ جائیں. نکلنا ہوگا. اب سب جائیں, اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اب وہ نماز پڑھیں, اس لیے کہ ان بے برکتیوں کو اگر کوئی روک سکتی ہے نا تو وہ صرف ایک ذات ہے جسے خدا کہتے ہیں. بس اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں, اور پھر جب بندہ رجوع لاتا ہے نا تو پھر اللہ نوازتا بھی اتنا ہے. حضور نے فرمایا نا, کہا ایک جوان کی توبہ اللہ کے یہاں اتنی معزز ہے کہ اس توبہ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو اس کی توبہ کی برکتوں کی وجہ سے اسے برکتوں سے نواز دیتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر توبہ کر لے جوان ہو تو سینکڑوں لوگوں کو نوازا جاتا ہے. ایک جوان کی نماز 70 بوڑھوں کی نماز کے برابر اسے ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں جوان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ جوانی صرف عیاشی اور بے حیائی کے لیے ہیں. اب دیکھ لیں اور موبائل چیک کریں آپ, میں اپنا موبائل بھی آپ کو دے سکتا ہوں, آپ اپنے موبائل دکھائیں کتنے گروپ ہیں. ارے حضرت بہت سارے گروپ ہیں. کہا کتنی باتیں آتی ہیں, کہا حضرت بہت ساری باتیں, تقریریں بھی اتنی آتی, ناشر کتنی سنتے ہیں. کان پکڑ کر دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا ہفتے میں شاید ایک بیان بھی ہم سنتے ہو, نہیں سنتے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہمیں اللہ کا خوف نہیں, اللہ کا ڈر نہیں؟ یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں. آئیے ایک بزرگ کی اور توبہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر بندہ توبہ کر لینا تو پھر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کی وجہ سے پھر برکتیں کیسے دیتا ہے. سنیں, آج سینکڑوں لوگ ہیں, میں رزق پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ سب اس میں شامل ہے اور بڑی پریشانی ہے, سب کو پریشانی ہے. لوگ رو رہے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو بتا رہا ہوں وہ صحیح بتا رہا ہوں. لوگ رو رہے ہیں. کم نصیبی یہ ہے کہ وہ پہلے سے عزت دار لوگ رہے اور وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اس لیے کسی سے کہہ نہیں پاتے, لیکن وہ گھروں میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے سسکیاں لے رہے ہیں. روزیاں بند ہو گئی. سنو, اللہ برکت کیسے دیتا ہے. ایک جوان اگر توبہ کر لیں نا, سچی توبہ کر لیں, پھر وہ وجہ کوئی بھی ہو, خالی ٹھوکر لگنی چاہیے, حالات ایسے بننے چاہیے. آج ہم اتنے بڑے شکنجے میں گر چکے ہیں پھر بھی کسی کو احساس نہیں ہے. سنیں, فاروق اعظم کا دور چل رہا ہے. ایک شرابی دور فاروقی میں شراب کی یہ بوتل بغل میں دبا کر جا رہا ہے. جیسے مدینے کے گلی سے گزرانا تو یکا یک اس کی نگاہ کیا پڑ گئی کہ سامنے سے فاروق اعظم آ رہے ہیں. بس فاروق اعظم ہے, کب کپا گیا ہوا ہے. اور اتفاق کے جیسے اس کی نظر پڑی تو اب فاروق اعظم حاکم وقت امیر المؤمنین ہے, ان کی بھی نظر پڑ گئی. اور جیسے نظر پڑی, نظروں سے نظریں ملی, آمنا سامنا ہوا. فاروق اعظم کو دیکھتے ہی اس کی کپ کپی جو آئی نا تو فاروق اعظم اور قریب ہو گئے, اور قریب ہوتے گئے یہاں تک کہ اس شرابی کی یہ حالت ہوتی چلی گئی کہ اب اگر یہ دیکھ لیں گے تو پھر حالت خراب ہے. اور اس زمانے میں مارا جاتا تھا. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں تو ابھی چلا رہا ہوں آپ کے سامنے, جو ہے نا چلا رہا ہوں, خالی بول رہا ہوں زور سے. وہ اینی ٹائم درات میں رکھتے تھے اور جو شرابی ملا نا وہی دے مارا. یہاں تک کہ بازاروں میں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علم نہیں ہے تجارت کا تو تجارت بھی مت کرو, عالم بنو, پہلے علم حاصل کرو کہ تجارت ہے کیا. اس انداز میں انہوں نے حلال کمائی کے معاملے میں یہ پیشکش کی ہے اور دنیا کو بہترین نظام دیا. جب اس پر کپ کپی طاری ہو گئی تو فاروق اعظم تو بالکل قریب, اور فاروق اعظم کے قریب کس کو ڈر نہیں لگتا یار. بس اسی وقت اس بندے نے یہ دل میں خیال کیا, صرف سنیے, دل پہ اس کا احساس بٹھائیے. اسی وقت اس نے دل ہی دل میں کہا, اے اللہ, اگر آج عمر کی وجہ سے, عمر کے سامنے سے بے عزتی سے بچا لے تو زندگی میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. بس یہ جملہ, یعنی توبہ. گناہ ہاتھ میں بوتل ہے, بغل میں پیتا بھی ہے, لیکن عمر سامنے کھڑے ہو گئے تو دل میں فیصلہ کیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ آج بچا لے, زندگی میں پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا. آج ہم اتنے بے روزگار ہو گئے پھر بھی ہمیں نماز کا شوق پیدا نہیں ہوتا, پھر بھی ہمیں اپنے بچوں کے معاملات میں غور و فکر نہیں ہے. تھوڑا غور کیجئے گا, تھوڑا سوچئے گا, اس سے بھی بڑے بڑے عذاب آ سکتے ہیں.
یہ تو صرف تنبیہ ہے اونا والوں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم جس ضلع میں کام کر رہے ہیں نا، یہ ضلع سومناتھ ہے، یعنی گیر سومناتھ ہے. اب قریب کے ضلع میں جا کر دیکھ لے، خالی لوگ بیچارے گھروں میں سسکیاں لے رہے ہیں، کوئی باہر نکلنے نہیں دے رہا، ہر وقت پولیس کا ڈنڈا سامنے ہے. آپ آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اونا میں تو بڑی آزادی ہے. نہیں، اللہ جب دنیا کا عذاب روکتا ہے نا تو پھر آخرت کا عذاب دیتا ہی ہے. دونوں عذاب ساتھ میں نہیں دیتا. کبھی کبھی اس کی حکمت کے فیصلے یہ بھی ہوتے ہیں. تو ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہم پر کرم ہو گیا. نہیں، ہم کرم کے معاملے میں دھوکے میں ہیں. ابھی قرآن خود کہتا ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کے بارے میں بیان فرمایا. میں آپ کو وہ جملہ سنا دے رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں کہ ہم کتنے دھوکے میں ہیں. اللہ فرماتا ہے، حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی شان نزول ایک الگ بندے کے بارے میں، لیکن اس کا حکم عام ہے. اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے؟ اپنے کرم والے رب سے. اب ہم کرم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوا، یہ کرم ہے. غلط معاملات ہیں ہمارے. ہم نے کرم کی اس ڈیفینیشن کو سمجھا ہی نہیں، اس پوزیشن کو سمجھا ہی نہیں. اللہ کی شان کریمی اگر ہم دیکھنے جائیں تو پہلے کی قومیں تباہی نہیں ہوتی نا بھائی، اس لیے کہ اس کے یہاں عدل کا ترازو ہے، انصاف کا ترازو ہے. جیسے وہ نیکوں کو جزا دیتا ہے، ایسے وہ ظالم اور جابر اور گنہگار، فاسق، کافر اور مشرکوں کو سزا بھی دیتا ہے. اور یہی اس کا کرم بھی ہے، یعنی اس کا سزا دینا بھی کرم ہے. ہم نے یہ دھوکہ کھا لیا اللہ کے کرم کے معاملے میں، کہا اللہ تو بخش دے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں، ہم دھوکے میں ہیں. اگر یہی کرم کے معاملات ہمارے اگلے اگر سوچ لیتے نا تو سیدنا امام حسین کبھی کربلا شریف جاتے ہی نہیں. جنتی جوانوں کے سردار بچپن سے مشہور تھے، جاتے ہی نہیں. ان کا بابا سید الاولیاء، ماں جنتی عورتوں کی سردار، نانا انبیاء کا سردار. ارے بھائی ان کو جانے کی ضرورت تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم بڑوں کے بیٹے ہیں تو کرم یہ نہیں ہے. اس کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جانیں اگر وہ قربانی کے لیے ہماری جانیں وہ طلب کر لیں تو بندہ ذوق اور شوق کے ساتھ شہادت کی انداز میں اگر وہ اپنی جان قربان کر دے تو یہ کرم نہیں بلکہ بالائے کرم اس کا ہوگا. یہ ذوق تھا ان کا اور انہوں نے یہ کیا. آج ہم کرم کے معاملے میں دھوکہ کھا چکے ہیں. بس خالی سبحان اللہ کہہ دو بخش دیے جاؤ گے. فضیلت جو بھی ہے نا، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، میں نماز کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا تو افضل عبادت تو کوئی نہیں ہے نا. ان سے پوچھا گیا کیا خالی نماز پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ مفتی صاحب نے صراحت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ خالی نمازوں سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کرے گا. یعنی یہ افضل عبادت ہے، میں جو بتا رہا ہوں نا یہ افضل عبادت ہے. نماز سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کرتا. اور جب بھولے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی. بعد میں انہوں نے کہا اس حدیث میں تو یہ ہے کہ جب بندہ رکوع سے کھڑا ہوتا تو سارے گناہ اس کی گٹھری گر جاتی. حدیث میں کہا حدیث میں صراحت ضرور ہے لیکن وضاحت اور تشریح علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے. آج ہم اس چیز کو بھلا چکے ہیں. اللہ سے توبہ کرنا سیکھ لیں، گناہوں کو بخشوانا شروع کریں. اے اللہ بخش دے، معاف کر دے. روئیں اس کی بارگاہ میں، گڑ گڑائیں. فاروق اعظم کے سامنے کھڑا کھڑا بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، آج سے شراب نہیں پیوں گا. اس کی یہ ادا بھی اللہ کو کتنی پسند آئی. فاروق اعظم کی جب مطلب نگاہ پڑ گئی اور قریب آ گئے اور اس نے یہ دل میں توبہ کر لی، آپ نے فرمایا یہ بغل میں کیا دبایا ہے؟ عرض کہ حضور بوتل ہے. پوچھنے لگے بوتل میں کیا ہے؟ اب اس کی منہ سے اللہ کلمات بھی کیسے جاری فرماتا ہے. روزانہ کا شرابی بندہ ہے، شراب ہی لے کر جا رہا تھا، بوتل میں بھی شراب ہی ہے، لیکن اللہ جب بچانا چاہتا ہے نا تو پھر زبانیں بھی اس طرح بولتی ہے. اس نے برجستہ یہ کہا کہ حضور اس بوتل میں تو دودھ ہے. اب بھی توبہ کی نا، میں برکت بتا رہا ہوں توبہ کرنے کی. اس نے کہا حضور اس میں تو دودھ ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی حالت بدل گئی، یقین نہیں آیا. کہا نکال. اور جیسے اس نے بغل میں سے بوتل نکالی اور نکال کر جیسے آپ کے سامنے پیش کی نا تو فاروق اعظم کی نگاہیں تکتی رہ گئی. حقیقت میں وہ شراب جو ہے نا وہ دودھ سے بدل چکا تھا. میں یہاں رک کر یہ نہیں کہہ سکتا
اگر ہم سب مل کر توبہ کر لینا تو اللہ ہماری بے برکتی کو برکتی میں نہیں بدل سکتا؟ بولیں آپ، بدل سکتا ہے۔ ہم سب کی کرتے ہیں کہ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے بھائی، آپ سب سے گزارش ہے، اب توبہ کر لیں، آئیے رجوع کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور معافی مانگ کر نمازی بنیں۔ اور ہر نماز میں آپ دیکھ لیں آپ کو معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا کتنا موقع ملتا ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ آج کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا بہت ساری دعائیں ہو گئی، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے چند جگہ بتائی، چند اوقات بتائے، فرمایا اگر ان اوقات میں دعا کر لے گا نا اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ جگہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا جیسے اذان ہو اور اذان سے لے کر اقامت تک، یعنی جماعت جب تک کھڑی نہیں ہوتی تب تک میں بندہ جو دعا مانگتا ہے نا، اس وقت کی برکت کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ گھر پہ ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں۔ کہا مولانا آج تو بہت زوردار میچ ہے، ہم پب جی کھیل رہے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر گیمیں کھیل رہے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں، اس پر سٹہ بازی شروع ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 15 منٹ جو بھی جائز دعا مانگو گے قبول۔ پھر فرمایا جب اقامت کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور اس اقامت کے کھڑے ہونے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان جو ایک لمحہ آتا ہے، یعنی جیسے تکبیر ختم، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اس کے بیچ میں جو جگہ آتی ہے نا، اس وقت میں بندہ جو دعا مانگے گا حضور نے فرمایا قبول ہے۔ ابھی جو آپ بیٹھے ہیں، ابھی امام صاحب منبر پر بیٹھیں گے، وہاں سے اذان ہوگی، یہ جب تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں ان لمحات میں دل ہی دل میں جو بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس پورے جمعہ کے دن میں، یعنی صبح صادق سے لے کر شام تک، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندہ زندگی میں اس لمحے میں جو بھی دعا کر لے گا اللہ اس دعا کو مقبول فرما لے گا۔ یہ دعا کی اوقاتیں ہیں، ہم اس وقت غائب ہیں یا ہمارا دل نہیں مانتا۔ توبہ کر لو نا تو پھر زبان پہ یہ جملے نکلتے ہیں کہ حضور شراب کی بوتل نہیں ہے، دودھ کی بوتل ہے، اور اللہ دودھ بنا بھی دیتا ہے۔ اور فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، پہلے یہ کہا اس بندے سے، کہا جب دودھ تھا تو کانپا کیوں؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ شرمندہ ہو گیا، کچھ کہا نہیں، اللہ کو جو عیب ڈھانپنا تھا کچھ بولا نہیں۔ فاروق اعظم نے جب سارا واقعہ بھانپ لیا نا، کہا اس میں کچھ تو ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، کہا اللہ تیری شان بھی عجیب و غریب ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بندے کی بوتل میں شرابی تھا، آخر یہ دودھ سے کیسے بدل گیا؟ الہام ہوا، کہا عمر تجھے دیکھ کر اس نے فوراً میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، کہا مولا اب نہیں پیوں گا۔ آپ سے بھی عرض ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے یار، آؤ نا رب کی طرف، توبہ کرو نا، اللہ کرے اللہ مجھے آپ کو سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔